یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ توہین کرتے ہیں یا دشمن ہیں یا خاندان علی کے دشمن ہیں. ہماری ایک آنکھ کا نور حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے اور ہماری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ہم جس طرح احترام کرتے ہیں نا حضرت عمر کا، اسی طرح ہم احترام کرتے ہیں حسنین کریمین کا. سنیو بولو، جتنی عزت، عظمت، حرمت، فضیلت، وقار میرے اور آپ کے دل میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ہے، وہی عزت اور عظمت اور حرمت ہمارے دل میں حسنین کی ماں سیدہ فاطمہ کی ہے. ہمارے لیے برابر ہے، ہمارے لیے برابر ہے. ہم نے دونوں آنکھیں کھلی رکھی ہوئی، ہم نے ایک آنکھ بند نہیں کر کے رکھی، ایک طرف دیکھیں دوسری طرف نہ دیکھیں، نہیں، ہم دونوں کا یکساں احترام کرنے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں. بلکہ میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، کوئی نئے لوگ آئے ہیں ہماری اس تقریر پر، فیس بک کی تقریر پہ کمنٹ ہوں گے دشمنان علی ہیں، دشمنان علی پہ لعنت. آپ کیوں لعنت کرتے ہیں دشمنان علی پر؟ آپ کو کیا ضرورت ہے لعنت کرنے کی کمنٹ میں؟ میں اس بھرے مجمع میں منبر رسول پر اور باوضو میں کہتا ہوں دشمنان علی پر لعنت. میں خود کر رہا ہوں. دشمنان علی پہ کیا ہو؟ حضرت علی کے دشمن رحمت کے مستحق ہیں، حضرت علی کے دشمن لعنت کے مستحق ہیں. خدا گواہ ہے، حضرت علی کی ایک عظمت، حضرت علی کی ایک فضیلت، حضرت علی کی ایک خصوصیت، حضرت علی کا ایک وصف ایسا ہے جو حضرت ابو بکر میں بھی نہیں پایا جاتا. چل ایک سنی کی بات سن، حضرت عمر میں بھی نہیں پایا جاتا، حضرت عثمان میں بھی نہیں پایا جاتا، کسی صحابی میں وہ وصف نہیں پایا جاتا جو صرف حیدر کرار میں پایا جاتا ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. ان کی انفرادی خصوصیت ہے، انہیں میرے نبی نے پالا تھا. پھر ہجرت والی رات وہ میرے نبی کے بستر پہ سویا تھا. آسان تھا سونا بستر رسول پر؟ اس رات آسان تھا؟ اس بستر والے کو تو قتل کرنے کے لیے باہر لوگ کھڑے تھے. اس بستر والے کو قتل کرنے میرے آقا وہاں سے جا رہے ہیں اور حضرت علی کو کہتے ہیں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. بہادری، شجاعت، دلیری، نیڈر حد ہو گئی ہے. حیدر کرار صرف لیٹا نہیں، چادر تان کے سو گیا ہے. حضرت علی کی کوئی ایک خصوصیت ہے، حضرت علی بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، بچوں میں پہلا مومن ہے. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ توہین کرتے ہیں یا دشمن ہیں یا خاندان علی کے دشمن ہیں. اس لیے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. بچوں میں پہلا مومن ہے. بے شک تو کو ہجرت والی رات میرے نبی کے بستر پہ سویا. بدر احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، میرے نبی کا ویر ہے، پھر داماد ہے، پھر اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے. ہم اہل سنت ہیں میاں، ہم اہل سنت ہیں، ہم حضرت علی کے اوصاف کے قائل ہیں.
ہم حضرت علی کی جوتیوں کی توہین کرنا بھی جرم سمجھتے ہیں. ہم حسنین کریمین کی عظمتوں کے قائل ہیں. ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں. ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. سیدہ فاطمہ بہت اونچی ہیں. میرے نبی کی بیٹی ہیں, میرے نبی کی بیٹی ہیں, حیدر کرار کی زوجہ محترمہ ہیں. وہ تشریف لاتی ہیں تو میرا نبی اٹھ کے استقبال کرتا ہے, ماتھے کو چومتا ہے, چادر پہ بٹھاتا ہے. بس بندیالوی یہ کہنا چاہتا ہے ہم حضرت علی کے اوصاف کے قائل ہیں, اسے بیان بھی کرتے ہیں. کبھی تو بھی تو بیان کرنا, کبھی تو بھی بیان کرنا کہ جو ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا وہ بھی عظیم ہے, اور غار ثور میں جس کی گود میرے نبی کا بستر بنی تھی وہ بھی عظیم ہے. ہم قائل ہیں تو آپ بھی قائل ہو نا, آپ بھی ان کے اوصاف کا تذکرہ کریں نا, آپ بھی ان کی صفات کا تذکرہ کریں نا. غار میں ان کی گود میں سر رکھ کے میرے نبی سو گئے تھے. کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوں گے, ہر مسلک کے لوگ یہاں موجود ہوں گے. سارے کوئی میرے اشاعت و توحید والے تو نہیں رہنا, دوسرے مسلک کے لوگ بھی موجود ہوں گے. خدا کے لیے ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار, جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو, آپ میں نمازی بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو کچے پکے نمازی, کدی پڑھ لی تے کدی اللہ انہیں پکا نمازی بنا. کچھ ایسے بھی ہیں نہ کدی نیتی نہ قضا کیتی, اللہ انہیں بھی توفیق دی. مجھے وہ بھی لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے چہرے پر سنت رسول ہے, اور وہ بھی نظر آ رہی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں, اللہ انہیں رکھنے کی توفیق دے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, نمازی غیر نمازی, چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں, کیا عام میں سے ہر بندے کی یہ تمنا نہیں کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے آپ کی تمنا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی خواب ہی میں دکھا دے مولا وہ چہرہ کیسا تھا, کبھی خواب ہی میں دکھا دے مولا ان کی داڑھی مبارک کیسی تھی, ان کے ہونٹ کیسے تھے, ان کی آنکھیں کیسی تھی, ان کی زلفیں کیسی تھی, وہ پگڑی کیسے باندھا کرتے تھے. خواب میں اور جس کو ہو جائے زیارت, وہ صبح ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویک, میری قسمت ویک, من خواب آقا دی زیارت ہوئی. یہ بات میں جذبات میں آ کے بالکل نہیں کروں گا, آہستہ آواز سے کروں گا. آپ کی آمین پہلے رکا توڑ دے گی. سبحان اللہ, تو خواب میں آقا کو دیکھے, تیرے پیر زمین تے نہیں کھلوندے, اکیلی غار تھی, 3 دن اور 3 راتیں تھیں. ایک میرا نبی تھا, دیکھنے والا ابو بکر تھا. ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی, ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی. تو بھی تو بیان کرنا. ہم حضرت علی کے فضائل کو مانتے ہیں, یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. میلی نگاہ اٹھانے والا ان کی طرف مسلمان نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ہم تو مانتے ہیں ہمارا مسلک تبرہ نہیں تولا ہے. یہ جو ہمارے نعت خان ہیں, ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نعت خور, نعت خور. یہ پہلے
طے کر کے آتے ہیں 50,000 لیں گے 60,000 لیں گے, پہلے طے کرتے ہیں. اتو دیاں ویلاں بھی ساڈیاں, پھر ممبر پہ آ گئے, سٹیج پہ آ گئے, چہرے پہ داڑھی, لباس دیکھو تو عجیب سا ہے. سنی کہلاتا ہے, سنی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں. سٹیج سنیوں کا, ممبر سنیوں کا, مسجد سنیوں کی, سننے والے جو ہیں وہ بھی سنی کہلاتے ہیں. اور یہ نعت خان جو ہے یہ نعتیں پڑھ رہا ہے سنی مجمع میں, وہ گھر والے تھے, یہ در والے. گھر والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, سیدہ فاطمہ, یہ گھر والے ہیں. اور وہ در والے ہیں. در والے کون؟ ابو بکر, عمر, عثمان. پھر آگے نعت خان کہتا ہے در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر والے تو گھر والے ہوتی ہے. میں اکثر تقریروں میں بریلوی مکتب فکر کے علماء کو اپیل کر رہا ہوں, ان کے سنجیدہ علماء, ان کے سنجیدہ علماء, ان میں ایک عالم کا میں نام بھی لیتا ہوں, مولانا مفتی منیب الرحمان. بریلوی مکتب فکر کے جو سنجیدہ علماء ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا اپنے نعت خانہ نو سمجھاؤ, ان کو سمجھاؤ. یہ اہل سنت کے سٹیج پر رافضیت کے وکیل نہ بنے, اہل سنت کے سٹیج پر وہی بات کرے جو اہل سنت کا مسلک ہے. کیوں بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اہل سنت کا سٹیج ہے تو اس پر بیان وہی کرو نا جو اہل سنت کا مسلک ہے. میں ان نعت خانوں سے اور ان کے ساتھ سٹیج پہ جو علماء بیٹھے ہوتے ہیں انہیں روکتے بھی نہیں ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گھر والے ہیں؟ کوئی وجہ بیان کرو میاں. انہوں نے جواب دیا وہ داماد نبی ہیں, میرے نبی کے داماد ہیں اس لیے گھر والے ہیں. بندیالوی کہتا ہے حیدر کرار اکیرا داماد ہے, عثمان دوہرا داماد ہے. وہ گھر والا کیوں نہیں؟ وہ گھر والا کیوں نہیں؟ اگر حضرت علی گھر والے ہیں تو عثمان بھی. کیوں بھائی اہل سنت کہلانے والوں, تمہارا کیا نظریہ ہے؟ میرے آقا کی ایک بیٹی تھی کہ چار؟ چار. باقی 3 گھر والیاں کیوں نہیں؟ باقی 3 گھر والے کیوں نہیں؟ ہمیں بھی میاں مطمئن کرو. یہ در والے ہیں وہ گھر والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ میرا موضوع نہیں ہے, میں اس طرف آگے ہوں, آؤں گا اپنی جگہ پہ. انتقال سے 4 دن پہلے عشاء کی نماز میں جب میرے آقا نے محسوس کیا کہ میرے لیے مشکل ہے مسجد میں جانا, نماز پڑھانا, بار بار غشی آ رہی تھی, بار بار غشی آ رہی تھی, تو تیسری بار میرے نبی نے کہا میں مسجد میں نہیں آ سکتا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. کس کے حوالے کیا تھا مصلی؟ 17 نمازیں پڑھائیں, 17. کوئی انکار کرے نا, انکار کر کے دیکھو نا. 17 نمازیں پڑھائیں میرے نبی کی زندگی میں. کب؟ جب حضرت علی بھی مدینے میں, آپ کے چچا عباس مدینے میں, حضرت عباس کے بیٹے مدینے میں, حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل مدینے میں, حسنین کریمین مدینے میں. بات تو میں بڑی کر گیا ہوں یار. یہ سارے مدینے میں ہیں.
اور میرا آقا کہتا ہے میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ کس کو کھڑا کیا؟ 17 نمازیں پڑھیں۔ ان حقائق کو بھی تو ماننا۔ آج میرا دل کرتا ہے میں وہ تاریخی جملہ کہوں جو صرف میں ہی کہا کرتا ہوں۔ ایک دن میرے آقا کی طبی اسمبلی، پوچھا نماز ہو گئی ہے کہ ہو رہی؟ فرمایا مجھے بھی مسجد میں لے چلو، میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وضو کیا، 2 آدمیوں کا سہارا، کھڑکی سے اندر داخل ہوئے۔ یہ محراب ہے، وہ سامنے کھڑکی ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اندر داخل ہوئے۔ کچھ اس طرف کے نمازیوں نے اشارہ کیا ابو بکر نبی آ گئے ہیں۔ کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی آ گئے ہیں۔ ابو بکر نے مصلی چھوڑا، پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے نبی جو آ گئے۔ جہاں نبی موجود ہو وہاں ابو بکر بھی مصلی پہ کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر، نبی جو آ گئے۔ میرے ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے، میرے آقا نے وہاں سے دیکھا ابو بکر مصلی چھوڑ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، خطیبانہ ترجمہ کروں، اور ابو بکر کی محبت میں ڈوب کے میں ہی وہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی اور خطیب کرے گا تو اس نے مجھ سے سن کے کیا ہوگا۔ میرے آقا کہتی ہیں مکانک یا ابا بکر، کتنی مرتبہ؟ ابو بکر اپنی جات کھلوتا رہے۔ آپ سب کے دل میں حضرت ابو بکر کی محبت ہے۔ میرا جملہ خطاب ہو تو جواب ایسا آنا چاہیے، دونوں ہاتھ اٹھ جانے چاہیے۔ اساں تواڈے وس پہ گئے ہیں، ورنہ دوسرے طبقے کے جو وہ ذاکر وغیرہ ہوتے ہیں وہ جب سٹیج پہ آتے ہیں اور میک کے سامنے کہتے ہیں میں گاڑی سے اتر رہا تھا، تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تے تساں گوڈیاں سر دتا ہوندا۔ ہم جتنے نقطے بیان کریں تساں ٹس تو مس نہیں ہونا۔ مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جات کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جات کھلوتا رہے۔ اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ مکانک یا ابا بکر۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم کوئی ایسا جملہ نہیں بول سکتے جس سے حضرت حسین کی پوزیشن کمزور، نہیں بول سکتے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا تجزیہ کروں جس سے حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی ہو، میرے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور کوئی ایسا تجزیہ بھی نہیں کرنا چاہتا جس کی تہ میں اترے تو میرے نبی کے یاروں کی توہین ہوتی ہو۔ کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا، کوئی ایسا تجزیہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ جس کا دل مانے وہ تجزیہ کرتا رہے، حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرے، صحابہ کی پوزیشن خراب کرے۔ ہم اس سے پناہ طلب کریں، ہم اللہ کی پناہ طلب کریں۔